بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیت المقدس کی تعمیر کس نے فرمائی، اس میں کون کون سے پتھر استعمال ہوئے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ بیت المقدس کو صرف ایک آدمی کے قد کے برابر کر سکے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے جانشین ہوئے تو انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کرنے کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور شیاطین کو جمع کیا اور ان کے درمیان کام تقسیم کر دیا۔ ہر جماعت کو اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا جس کو وہ اچھی طرح کر سکتے تھے۔ جنات اور شیاطین کو سنگ رخام اور سنگ مرمر اکٹھا کرنے کے لیے بھیج دیا گیا اور شہر کے متعلق حکم دیا کہ اسے سنگ رخام اور بڑے چوکور پتھروں سے تعمیر کیا جائے اور اس میں 12 آبادیاں رکھی جائیں اور ہر آبادی میں ایک ایک خاندان رہے۔ جب شہر کی تعمیر سے فراغت حاصل ہوئی تو بیت المقدس کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کے لیے بھی شیاطین کے گروہوں کو حکم دیا تھا۔ آپ نے شیاطین اور جنات کی جماعت کو کانوں سے سونا، چاندی اور یاقوت نکالنے، اور شیاطین کی ایک جماعت کو سمندر سے موتی نکالنے اور ایک جماعت کو سنگ مرمر لانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد ایک جماعت کو مشک کو عنبر اور دیگر خوشبوؤں کی تمام اشیاء کے حصول کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ تمام چیزیں جمع ہو گئیں جن کی مقدار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، پھر اس کے بعد کاریگروں کو حاضر کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بلند پتھروں کو تراش کر تختیاں بنائیں، یاقوت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جواہرات درست کریں۔ اس کے بعد مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ مسجد کی دیواریں سفید، زرد اور سبز سنگ مرمر سے بنائی گئیں اور اس کے ستون بلور کے بنائے گئے اور اس کی چھت قیمتی جواہرات کی تختیوں سے پاٹ دی گئی۔ چھتوں، دیواروں اور ستونوں میں مروارید، یاقوت اور دیگر قسم کے یاقوت جڑے گئے۔ مسجد کے سین میں فیروزہ کی تختیاں نصب کر دی گئیں۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو زمین پر کوئی بھی عمارت اس جیسی خوبصورت نہیں بنائی گئی تھی اور یہ مسجد رات کو چوندویں کے چاند کی طرح چمکتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے بنی اسرائیل کے علماء کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے بیت المقدس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا ہے، اور مسجد بیت المقدس کی تعمیر کے دن کو عید کا دن بنایا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو میرا اللہ حافظ۔